واجب الاحترام بحر المصائب شہنشاہ مصائب ذاکری دنیا دا بہت پیارا نام میرے واجب الاحترام شاعر آل عمران جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان میں کل انشاءاللہ تعالیٰ 5 محرم ہے اختتام مجلس شہنشاہ وفا سرکار حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام دا علم رحمد وعدہ کا جو جلوس مقرر رسل گزردہ ہوا بارو کام ڈاکٹر سید نثار کالمی دے صاحب دے گھر جا کے ختم وزیر ودا تمام آتمی مومنین کے التماس ہے اس جلوس سے شرکت میں کا ثواب دا رہنا اثر کریں ان کا سی صلوات پڑھیں کہ بادشاہ امام مردادہ حرم یاد آیا درود پڑھیں آلے بلند آواز سے صلوات ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام اور ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا آسی کو نوازا تو غر بنایا دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب میں اس مجلس عذاب میں تشریف حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے بانیان کا انتظام و انصرام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل جتنی جائز مرادیں نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اجازت ہے میں نوکری کا اللہ سے ماشاءاللہ جس توجہ سے ناماک سے میرے کجمل افکار کو آپ عزت بخشتے ہیں میں انتہائی مشکور و ممنون بہت چھوٹا نوکر ہوں امام حسین کے دروازے کا بس آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں جس انداز سے آپ ذکر کو عزت دیتے ہیں تو اسی امید پر کہ کوئی لفظ آپ ضائع نہیں کریں گے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں 1,34,000 پیغمبروں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں جو لفظ اچھا ہو تو ساتھ دیجیے گا مطلب 4 محرم تک ذاکر کے ساتھ 4-5 کو تھوڑا تعاون ہونا چاہیے تھوڑا گلا خراب ہو جاتا ہے 1,34,000 پیغمبروں کے مقدر کا نام حسین ہے دوسرا فکر اس سے بڑا ہے اگر آپ نے سمجھ لیا کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین ہے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ملانے
اللہ آپ کو آباد رکھے، جنہوں نے اس فکر پہ اتنی عزت دی ہے سماعت فرما کے مولا آپ کے گھر آباد رکھے۔ قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ مجمع نہیں سمجھا، میں سمجھا دیتا قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں۔ دنیا پریشان تھی کیسے زندہ ہوتے ہیں، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ آپ جی آپ آباد رہے۔ نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ بہت ہی کمزور سوچ ہے اور بہت ہی بے بکات قسم کی سوچ ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ 10 محرم کو جلوسوں میں نہیں جانا چاہیے، تو پوچھتے ہیں کہاں جائیں، کہ جی اپنی اپنی قبروں پہ جایا جائے بزرگوں کو۔ مٹی وٹی ٹھیک کیا کرو، قبروں کی مرمت کیا کرو، ظاہر ہے مرمت میں سارا دن لگ جاتا ہے۔ یہ انتہائی بے بکات سوچ ہے، اس کی کوئی بکات نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیس ہے، نہ اس کی کوئی بنیاد۔ یہ ذکر سے دور رکھنے کا صرف ایک بہانہ ہے۔ چونکہ آپ نے دیکھو قبرستان تھوڑا آبادی سے دور ہوتے ہیں، شہر کے آبادی سے۔ سوچا یہ گیا کہ ان کو قبرستانوں میں بھیج دو جہاں ماتم کی آواز ہی نہ جا پائے، کیونکہ ماتم زندگی کا دوسرا نام ہے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرما دیں۔ ماتم حسین زندگی کا دوسرا نام ہے۔ ماتم میں نہ جاؤ جی، جلوسوں میں نہ جاؤ، نوحے نہ سنو، ذکر نہ سنو۔ کہاں جائیں جی؟ اپنے اپنے قبروں، بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، کیا کرو؟ اچھا کسی نے کہہ دیا جی قبروں پہ کیوں بجا، کوئی اور کام بتائیں۔ اچھا پھر جلوسوں میں نہ جاؤ تو جی کیا کریں؟ ماتم سے کیا ملنا ہے حسین کو؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا کرو۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے یہ کتنا سن کے، جب کوئی کہے کہ قرآن پڑھ کے بخشو حسین کو، منہ دیکھو اور بات دیکھو۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو۔ تھوڑی توجہ چاہیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مجھے چھٹا اشرا ہے یہاں پہ، یا علی، قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو۔ اب تک جو نہیں بولا دکھ نہیں، اس فکرے پہ کم از کم ازادار چوکا رہا، منت کر رہا ہوں، التجا کر۔ قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو، جو بغیر جسم کے نیزے پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو بتا کے جائے کہ یاد رکھو ہم میں اور قرآن میں اتنا گہرا رشتہ ہے، کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، کبھی قرآن ہمیں پڑھ لیتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت کی علامت۔ مولا آپ کا آباد اشارہ۔ کبھی قرآن ہمیں پڑھتا ہے، کبھی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کبھی قرآن ہمیں پڑھ لیتا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو اس میں بحث کروں گا کہ قرآن کیسے پڑھتا ہے۔
قرآن سامت ہے یہ ناطق ہے؟ حیران نہ ہو جائے گا، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا قرآن بھی ان کے ہی گھر کی کہانی ہے۔ قصیدہ ہے آل محمد کا جسے قرآن کہتے ہیں۔ میں 4 مصرع پڑھتا ہوں، تھوڑی تھکن آپ کی دور ہو جائے۔ بڑا شور مچتا ہے کہ شیعوں کے پاس حافظ قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس بہت تعداد میں ہے۔ تو انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن یاد کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ باب علم و عقل پہ آ، فہم کی خیرات ماں۔ ہونی بول بالکل چوتھے مصرع چپ ہی رہنا ہے۔ گجرات جب تک پنجابی نہ بولو تسی بول دیں گے، تسی سریکیا تو اردو پڑھائیے جی، اردو والے میں بابا جی تم پتہ تو ہوگا کہ پڑھ رہے ہیں کھان کی بات ہے چاہتا ہے۔ کوئی اور سڑ لائے تو باب علم و عقل پہ آ، فہم کی خیرات ماں، پھر اسی خیرات پر ہی علم کی بنیاد رکھ۔ میں کیا نہیں بول رہا، پھر بول کر باب علم و عقل پر آ، فہم کی خیرات ماں، پھر اسی خیرات پر ہی علم کی بنیاد رکھ۔ مان لوں گا حافظ قرآن بھی تجھ کو مگر بائے بسم اللہ کا نقطہ تو پہلے یاد رکھ۔ چشمہ بات مولا حق و آباد رکھے، تم جیو تم سلامت رہو، مولا تم سلامت رہو، آپ جی آپ کہتے ہیں۔ کوشش کسی کرو، تھوڑی سی کوشش کسی کرو، خیر کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہتا۔ باب علم و عقل پر آ، فہم کی خیرات ماں، پھر اسی خیرات پر ہی علم کی بنیاد ہے۔ مجھے ابھی فصیح بھائی پوچھا تھی کتنا عرصہ ہوگا پڑھتے ہو؟ میں نے 1999 میں پہلا پڑھا، تو کہتے ہیں ماشاءاللہ تجربہ کافی ہے۔ میں کہا جی اتنا تو ہو گیا، اب تو یوں بیٹھا ہوا ہو، یوں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کہا بالکل نہیں دیکھی، اس لیے ہم اس کو سہمت نہیں کرتے۔ مطلب کہ نیم علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یزید کو طاقت پہ غرور اتنا ہو گیا تھا کہ دولت نے اسے فرعون بنا دیا تھا۔ ورنہ اس کی جرأت مجال نہیں تھی کہ علی کے بیٹے سے کچھ وہ بات کرے، اس کی کہاں مجال تھا؟ طاقت کے نشے میں چوٹ تھا۔ حالانکہ یہ کتاب میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، اسے باپ نے کہا تھا ہر کوئی تیری بیعت کرے گا سوائے علی کے بیٹے۔ کتاب میں نہ ہو بسم اللہ، ہر کوئی تیری بیعت کرے گا، میں بیعت وہی لفظ ہو رہا ہوں، سوائے فرزند بوترا، اور خبردار لڑائی کر کے جنگ کر کے بیعت لینے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے باپ سے کہا اتنی طاقت ہے میرے پاس، مجھے کیا خطرہ ہے؟ باپ نے دو فکریں کی، اس نے کہا اگر تو جنگ ہار گیا تو شکست کا احساس مجھے مارتا، اور اگر جیت گیا تو قیامت تک لعنت پیچھے رہے گی۔ بولا
کرو یار، ذکر پڑھنے کو دل چاہے، اتنا بولا کرو کہ پڑھنے کو بندے کا دل چاہے۔ میں نے پہلا عشرہ میں پڑھنے آ رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے فون کیا، سنا ہے کہ گجرات عشرہ لیں گے، میں نے کہا اردو پڑھیں گے، میں نے کہا کہاں پڑھیں گے، میں نے گجرات، تسی بھی بات صحیح کی تھی، لاہور ٹھیک سو پڑھ رہے سو رام نال کی مسئلہ سے، میں نے کہا جی بس ہوا آ گیا کہ بادشاہوں کا حکم آ گیا، بڑے درباروں کا، اور واقعاتاً یقین جانی یہ ڈیوٹی وہی لگاتے ہیں۔ ہاں آخری بادشاہ جو ہے ہمارا وقت کا، وہ نوکری کی ڈیوٹی لگاتا ہے ذاکر، پھر ذاکر پڑھنے آتا ہے۔ تو اگر آ ہی گیا ہوں تو تھوڑا مہربانی کچھ لوگ داد امانت سمجھ کے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ امانت سارے تو کیوں دے گی، تو کچھ لوگ بیٹھ دیں گے امانت رکھی ہوتی سکون اللہ۔ بسم اللہ۔ یہ بڑا سیاستدان آدمی تھا، سیاست سے خوب جانتا، تو اس نے کہا لعنت تیرا پیچھا نہیں چھوڑ، تو حسین کا ایک مقام تھا اس وقت شریعت کتابوں میں نہیں، جملہ عرض کر رہا ہوں، صرف قرآن تھا، شریعت کتابوں بند نہیں تھی، اس کے تو اتنا پرابلم بننا تھا کہ حسین سے شریعت لازمی نہیں تھی۔ یزید ملعون بھی جانتا تھا کہ اگر ساری دنیا میں بیعت کر لے تنہا حسین نہ کرے تو فائدہ ہے، ساری دنیا نہ کرے تنہا حسین کر لے تو میں بڑا ہو جاؤں، کیونکہ شریعت کتابوں میں نہیں تھی، شریعت کہاں تھی، حسین کا چلنا شریعت تھا۔ یہ لفظ ہر مجلس کے ہوتے نہیں، میں ہر مجلس میں پڑھتا بھی نہیں، جو امام وقت بولتے تھے وہی شریعت، حسین کا اٹھنا شریعت، حسین کا تیغ چلانا شریعت، حسین کا تلوار روکنا شریعت، حسین کی گفتگو شریعت، حسین کی آبرو شریعت، حسین کی جستجو شریعت، حسین کی گفتار شریعت، حسین کی تلوار شریعت۔ اس لیے اس ملعون نے کہا میرے ہاتھ میں بیعت کر، بادشاہ نے کہا کیا تو جانتا نہیں 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ میں لکھا ہے۔ تھوڑا سا تھک گئے ہو میرے خیال میں، گرمی کو 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ میں لکھا ہے، کیوں کروں تیرے ہاتھ میں بیعت؟ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں۔ فکرہ سب سے پہلے حسین کے ساتھ کرنا پڑا، میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں۔ ابھی توجہ نہیں ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ملعون نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں۔ بادشاہ نے فرمایا یاد رکھ تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے تو کم از کم بولا کرو کہ پتہ چلے کہ تم بیٹھے ہوئے زندگی ہو۔ بولا آپ کا بادشاہ کم از کم اتنا بولا کرو کہ پتہ چلے کہ تم بیٹھے ہوئے۔ میں نے کل پڑھا گزرا والا، صاحب نے کہا جی وہ کرونا جو ہے نا وہ ایس او پیز کا خیال نہیں کر رہے ہیں شیعہ۔ اچھا حالانکہ وہ بیچارے بڑا بار بار سے سب کہہ رہے تھے، چونکہ وہ مرکز ہے وہاں پہ تھوڑا انتظامی سکتی زیادہ تھا، تو آخر کار وہ سیکٹری صاحب نے نا ہتھیار بالکل ایک طرف رکھ کے انہوں نے کہا جس انداز سے آپ ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آگے بھی اسی طرح آپ رکھیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو مجھے وہ 4 سطریں یاد آ گئی جو میں نے خیر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وہ دور تک سفر کر گئی تھی، ممبر سے میں نے نہیں پڑھی، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ ذرا گزارش کریں، میں نے کہا جی وہ 4 سطریں میں لکھ بیٹھا ہوں، میں تو نہیں کہہ سکتا،
میں کہا جی وہ 17 سنا دیں. میں نے کہا پھر آپ ماسک اتارے میں سنا دیتا ہوں. ماسک اتارا انہوں نے تو میں نے وہ 17 سنا. کسی طرح کے مرض یا وبا کے ہوتے ہوئے, مرض بھی سمجھ میں آنے والا, کسی طرح کے مرض یا وبا کے ہوتے ہوئے پناہ خاص میں ہوں کربلا کے ہوتے ہوئے. مجھے آپ کی سماعت و بے اعتبار نہ ہوتا تو میں کبھی پڑھتا بھی نہیں. ایک شعر پڑھنا ہے, یہ خطاب کا سنا میں آگے شعر پڑھوں گا. کسی طرح کے مرض یا وبا کے ہوتے ہوئے پناہ خاص میں ہوں کربلا کے ہوتے ہوئے. عقیدہ ٹھیک ہے تو کیوں دوا کی فکر کروں, عقیل نسخہ خاک شفا کے ہوتے ہوئے. کسی طرح کے مرض یا وبا کے ہوتے ہوئے. ایک شعر مجھے نازل ہو, میں نے کل ہی پڑھا, پہلی بار پڑھا, گجرانوالہ میں داد پڑھی, ابھی تک لکھا نہیں ہے کاپی پہ. یہ میری سستی ہے, میرا چاند ہے نا, میرا سماجی فاصلہ ہے. کسی طرح کے مرض یا وبا کے ہوتے ہوئے پناہ خاص میں ہوں کربلا کے ہوتے ہوئے. عقیدہ ٹھیک ہے تو کیوں دوا کی فکر کروں, عقیل نسخہ. شعر نازل ہوا اور میں نے پڑھ کیا کل. مولا کی قسم اتنی دعائیں مل گئی, اتنی داد ملی گجرانوالہ میں, میں تو کہہ رہا ہوں اتنی داد ملی. سید حامد شاہ صاحب میرے بھائیوں کی حیثیت رکھتے رہا, مجھے سمجھ کرتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے جی. سیدزادہ ہے راولپنڈی سے پہلے فون کیا کہ میں آ جاؤں گا. میں کہا جی پڑھنا میں نے, اگر آ سکتے تو آ جاؤں. میں وہ کرونا کی بہت بات کرتا. کسی طرح کے مرض یا وبا کے ہوتے ہوئے پناہ خاص میں ہوں کربلا کے ہوتے ہوئے. عقیدہ ٹھیک ہے تو کیوں دوا کی فکر کروں, عقیل نسخہ ہے. شعر نازل ہوا اور کالی کالی علم سخی کا فضا میں اگر نہ لہراتا. وہ نہیں بولے گا, میں سمجھوں گا وہ آیا ہی نہیں ہے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنے پھر سب اس کا دل میں رکھ کے تولیے گا. خاص طور پر جو ادب نواز لوگ بیٹھے ہو, جنہیں شاعری میں لفظوں کا استعمال کا تھوڑا بہت علم ہے, وہ مسئلہ سنیں. علم سخی کا فضا میں اگر نہ لہراتا, کوئی بھی سانس نہ لیتا ہوا کے ہوتے ہوئے. نعرہ چھوٹا ہے, آواز گھاتے. اب 4 شعر میں پڑھتا ہوں, پہلی بار پڑھ رہا ہوں, ضرورت کرنا. فصیح شاہ جی دعا کرنا, خیال سنا, شاعر بہت چھوٹ موقع عطا برابر. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. ایتھے آگے شاعر دل کردہ کتاب پڑھا. آیتوں حدیثوں میں
بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ دکھ لگے گا اس بندے پہ جو جان بوجھ کے چکا۔ گل سمجھ آئی؟ آیت و حدیثوں میں آپ بھی دیکھ ڈھونڈ کھلے جس نے گلا خراب ہو اس نے جی خبر لے لیں بڑی گلا خراب ہو گیا سی۔ آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ مولا کا واسطہ ہے یار، مولا کرو پتہ چلے میں کہیں اشرف پڑھ رہا ہوں، زندگی ہو کافی عرصہ ہو گیا تم یہ تو ہے نہیں، شیر پڑھ آپ کی زندگی کیا کیا میری ساری پڑھائی بھول جائیے گا، یہ دو مصرے دل لکھیے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ عالم اتارا ہے۔ اب بھی نہیں بولا، اس نے کب بولا؟ میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، بس سچی بڑی مہربانی آپ نے بہت زیادہ نوازا۔ میں بتاتا ہوں کون لاہور جائے گجرات میں اتنی دان دیا ہے۔ بسم اللہ مرشد اچھا بول کے پنجا کھول کے غلام آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں نعرہ یہاں سے نجف تک نہ پہنچا تو میں سمجھوں گا میں نے صحیح معیار پہ شعر پڑھا یا پھر آپ نے سمجھا۔ بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، سخت قتل و غارت لفظوں کی شناخت سے یاد ہے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، کم اعظم نے کم تو اپنے سر پہ مارا۔ جواب دی آواز گھر دے، ہاں پتہ نہیں ناظر جن کی رگوں میں حسینیت سانس لیتی ہے، جن کی دل کی دھڑکن ماتم کی امانت ہے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان تک پہنچانے کی نیت سے پوری طاقت سے جتنی بادشاہوں نے دی ہے صرف کر کے نعرہ بسم اللہ۔ پلکوں پہ ستارے ہیں، 4 یا 5 دن پہلے، محرم سے 2 دن پہلے لاہور میں یہ شعر پڑھا، پتہ نہیں کتنی دیر میں چوک کر کھڑا رہا اور داد میں منبر پہ ہاتھ نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ بولنا ہے۔ پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں، ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند
کی مجلس نہ علم اتارا ہے، فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ کما زن کما تو سر اٹھانا، اپنے سر پہ مارا ہے، ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پہ مردہ۔ جو خیرات تھی وہ مل گئی، ایک سینہ پہ زندہ ہے، گجرات علیہ السلام ہے مولا کی قسم، ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پہ مردہ۔ ماشاءاللہ، بول کون جیتا ہے؟ شاد رکھے، حسین تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ مولا آپ کے گھروں پہ جتنے بھی گھروں پہ علم لگے ہوئے ہیں، مولا وہ گھروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو ذکر میں زبانیں بولتی ہیں مولا کی امان میں رہے، جو بیمار ہے مولا انہیں شفا دے، جو بے اولاد ہے مولا انہیں اولاد دے، جو بے گھر ہے مولا انہیں اپنا گھر دے، جو مقروض ہے مولا ان کے قرض ادا فرمائے، جو غریب ہے ان کی غربت دور ہو، جو غریب نہیں ہو تو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بھی زیارات کی یا حج کی کوئی بھی خواہش دل میں رکھتا ہے مولا اس کو یہ نصیب فرمائے یہ شہادت۔ میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ مولا کی قسم یہ کراچی کا حصہ ہے، یہ لکھنؤ کا حصہ ہے، یہ لاہور میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ مصرع مکمل خود کر لیتے ہیں لوگ، لیکن جیسے آپ پہنچے آپ کو سلام ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ، بول کون جیتا ہے، بول کون ہارا ہے۔ تم جیو، دیر تک آباد بسم اللہ جی مولا۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ایک سینہ پہ زندہ، ایک سینہ پہ زندہ، مجھے دعا کرو، ایک تخت پہ مردہ۔ ہائے زندگی طویل بحثیں نہیں کرنی چاہیے، دو ٹوک جواب دینا چاہیے۔ جو اساتذہ کا حصہ تھا نا جی، ہم نے ان سے ذرہ برابر کیا مولا کی قسم، ذرہ برابر خیرات مانگی ہے، استادوں پہ شعر پڑھ پڑھ، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ لفظ کم ہونا چاہیے اور مطلب وسیع ہونا چاہیے۔ میں نے مرزا تقیر صاحب کا مصرع پڑھا، میں 3 دن اسے دوہرا کے نشہ لیتا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا، کیا لوگ تھے، انہوں نے کہا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ کہاں جائے مولا کی قسم، میں یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں میرے، ہماری بس وہ سماعتوں کی سطح اتنی محدود کر دی گئی ہے کہ اب تو کچھ پڑھتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میں یہ ساری کتابیں کہ پوری زندگی کی شاعری سے ایک مصرع کو قربان کر سکتا ہوں، اس کا کوئی سامنے ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے کیا بات ہے؟ اگلا مصرع سنیے، میں سمجھا اس کے آگے کیا لکھیا، بات ختم ہے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں، کیا لے جائے مرزا تقیر علیہ، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں گا عرش درے پوتراب کے بدلے۔ اللہ اکبر، اب
آتش نہ دوں گا پتہ نہیں کون سمجھے مرشد نجف کا سرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے نہ دوں گا عرش انہوں نے اجل لیا آج تک زندہ ہے کئی سو سال ہو گئے آج تک زندہ ہے بڑے دار ہیں پاک سیدوں کا آج ہے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا میں سوچ کے سنا میں پھر بسم اللہ میں نے پتہ نہیں کتنے دن خود کو اولاد ہو رہا ہے میں نشہ لیتا رہا ہوں نجف کا لفظوں کی جو نشست و برخاست مسئلہ نہ دوں پتہ نہیں کیا کیا ان کے لکھتی ہے یہ جو یہ سطر نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے نہ لوں گا عرش درے بو تراب کے بدلے شاعری کو نا شاعری کے حساب سے سنا درود پڑھی آل محمد کی ذات پنڈی کہنا بھی چنگا پڑ گیا بآواز بلند صلوات پورے 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی کل سے شبیہات کا سلسلہ شروع ہو جائے کل بادشاہ کا علم برآمد ہوگا باب الحوائج پرسوں گہوارے اور 7 محرم کو مہندی ہوگی شہزادہ قاسم 8 محرم کو یوسف کربلا کے مسائل اور 9 محرم کو بتایا جائے گا یہ گھر کیسے اجڑا شبیہ ذوالجناح 9 محرم کو یہاں برآمد ہوگی اور پھر شام غریباں کی مجلس برپا دن تھوڑے ہیں شہادتیں زیادہ ہیں میں نے جملہ پڑھا شاید کسی کا دھیان تھا کسی کا نہیں تھا میں پھر پڑھتا ہوں کیونکہ کل میں نے جناب مسلم کے مسائل پڑھائے تھے سنایا آپ اور بڑا کیا آپ نے مولا آپ کی دعائیں مرادیں پوری فرمائی
بڑی مجلس ہوئی کل، بڑی دیر تک ہوتے رہے آپ، میں گزر گیا تھا یہاں سے گاڑی تک پہنچ گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ کے ہونے کی آواز مجھے 19 دن تک حضرت مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ میں اس میں یہی جملہ پڑھا، ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مسلم کھل کے پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں نے کھل کے بتایا ہے کہ 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ بزرگ تھے، مجھے کہتے ہیں کہ یہ بتا کیا کسی تابوت میں بند لاش تھا؟ کسی تابوت میں بند لاش تھا؟ مولا کی قسم، جتنی قسمیں کھاؤں اتنی کم ہیں۔ ایسے کوئی بے غیرت مسلمان تھے، پردیسی کی لاش کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلیوں میں پھراتے رہے۔ 9 ذی الحج کو شہادت ہے جناب مسلم، 9 ذی الحج کو 12 محرم کو قافلہ پہنچا ہے اجڑی ہوئی بیویوں کا کوفہ میں۔ جیسے ہی قافلہ داخل ہوا، سب سے پہلے بی بی رقیہ کی نگاہ پڑی وارث کے سر پر۔ فکرہ مسائل کا سمجھ آ گیا تو ایک بار آواز بلند ہو جائے گی رونے کی۔ یوں وارث کے سر کو دیکھا، سجاد کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کانپتی ہوئی آواز میں بیوی نے کہا، سجاد کیا کوفہ میں لاش دفنانے کا رواج نہیں؟ مدت ہو گئی میرے وارث کو قتل ہوئے، سر آج بھی دروازے پہ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوشش کرتے رہے جناب مسلم کہ میرے بچوں کو کوئی امان دے۔ یہ فکرہ میں دہرا رہا ہوں، میں نے بڑی غربتیں پڑھی ہیں، بڑے مسائل سنے ہیں۔ سید مسلم صدی میں نے اس سے بڑا غربت کا فکرہ پوری سنا، یقین جانا۔ باپ ہے، پردیس ہے، 2 بیٹے ساتھ ہیں، 5 سال کا 7 سال کا، رو رو کے دروازوں پہ دستکیں دے رہا ہے۔ یقین ہو گیا تھا کہ میں قریب قتل ہونے والا ہوں۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹے محفوظ ہو جائے۔ مسلمانوں کے شہر میں مسلم دستکیں دے رہا تھا کہ کوئی میرے معصوم بچوں کو پناہ دے دے۔ یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں۔ اس فکرہ کو مکمل کرنے سے پہلے جب کسی نے پناہ نہ دی، قاضی شورا کے دروازے پہ آئے، آوازی تجھ پہ میرے بادشاہ علی کے بڑے احسان ہیں، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ پناہ دے دے اپنے گھر۔ ملعون کہتا پناہ میں نہیں دے سکتا، فرماتے تیرے کام کم آئے غریبی، تو ان بچوں کا ہاتھ پکڑ کے رکھ، میں گلی کا موڑ موڑ جاؤں چھوڑ دینا۔ پھر جہاں ان کو نصیب لے جائے، کوشش کرنا تمہارا گریہ اتنا ہو کہ لاہور والی بی بی راضی ہو جائے، چونکہ لاہور ہے قریب، بیٹوں کا پرسہ لینے آئے گی۔ 6 بیٹے تھے بی بی کے، 2 کوفہ میں، 2 کربلا میں قتل ہوئے، 2 شام غریبہ کے اندھیرے میں ایسے بچھڑے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور تک آ گئی بی بی۔ بڑا اچھا استقبال آپ نے کیا مسائل آل محمد کا۔ راتیں ہی ایسی ہیں، ذاکر کی محتاج راتیں نہیں ہیں۔ 5 محرم کی شب ہے، 4 محرم کا دن گزر گیا، تھوڑے دنوں کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، جتنا رو سکتے ہو جی بھر کے رو لینا، شرما کے گھبرا کے نہیں، جیسے عزادار ہوتا ہے ویسے رونا۔ روتا وہی ہے جو غریب بن کے مٹی میں بیٹھ کے رو رہا ہو، جسے اپنی امیری یاد ہونا، وہ نہیں روتا غریبوں کے جملے میں، وہ روتا ہے جسے محسوس ہو گیا ہو کہ نقصان کتنا بڑا ہوا ہے۔ معصوموں کی کیا عمر ہے؟ ایک 5 سال کا ہے چھوٹا،
ایک 7 سال کا ہے. میں مصائب کا پہلا لفظ پڑھ رہا ہوں. ماں نے بڑی تاکید کی تھی بڑے بھائی کو کہ چھوٹے بھائی کا خیال کرو، لیکن ظالموں نے کام ہی ایسا کیا کہ محمد کا دن بھی روتے گزرتا تھا، رات بھی روتے گزرتی تھی، اور بار بار آوازیں دیتا تھا ابراہیم مجھے جواب دیتا رہے. کیوں؟ دونوں علیحدہ علیحدہ زندان میں تھے. بڑا علیحدہ زندان میں تھا، چھوٹا علیحدہ زندان میں تھا. فکرہ پڑھ رہا ہوں مصائب کا، میں نے خود پڑھا ہے. چھوٹا بیمار تھا، بڑا زخمی تھا. سوال کرو اگر چھوٹا بیمار تھا تو بڑا زخمی کیوں تھا؟ مجھے ذکر کی قسم ہے عزادارو، مارتے دونوں کو تھے، لیکن جیسے کوئی چھوٹے کو مارنے لگتا بڑا اپنا چہرہ آگے کر دیتا، کہتا جتنا مارنا ہے مجھے مار، اسے کچھ نہ کہے. مجھے ماں نے بار بار کہا کہ بھائی کا خیال بسم اللہ. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین. تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں ان بچوں کی قربت. یہ اجڑے ہیں عید کی رات. کوشش کیا کر عید والے دن یا عید سے ایک دن پہلے لاہور لازمی جائے، بی بی کے حرم حاضری لگوا کے پیشانی ٹیک کے کہا اگر بی بی تیرے اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں. میں نے ماں کو موت سے کوئی گھر خالی نہیں کیا. ماں کو معصوم کی موت پہ بڑا روتے دیکھا. ماں کوشش کرتے جنازہ کوئی نہ اٹھا، گود میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے جنازے کو. جب مرد حضرات آتے ہیں لینے کے لیے تو رو رو کے کہتے ہیں یہ میرے پاس سونے کا عادی ہے. بسم اللہ جی. چھوٹا بیمار ہے، بڑا زخمی ہے، چونکہ جیسے ہی چھوٹے کو کوئی مارنے لگتا بڑا اپنا چہرہ آگے کرنے کہتا جتنا مارنا ہے مجھے مار، اسے کچھ نہ کہے. مجھے ماں نے بار بار کہا تھا اس کا خیال رکھنا. عید کی رات تھی، مشکور داروغہ ہے زندان کا. یہ رات کو گھر آیا، آدھی رات کا وقت تھا. اس کی زوجہ تڑپ کے اٹھی، کہتے مشکور لگتا ہے خیر کوئی نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ادھر میں آنکھیں بند کرتی ہوں، ادھر کسی پردہ دار کی درد بھری آواز آتی، وہ رو رو کے کہہ رہی ہے کوئی میرے بچوں کی خبر لو، میرے 2 بچے پیاسے رہ گئے ہیں، کوئی میرے بچوں کی خبر لو وہ پیاسے نہ مر جائیں. یہ کہتے تیرا فہم ہوگا سو جا. یہ پھر سوئی پھر تڑپ کے اٹھی. اب اکیلی نہیں اٹھی، اس کی دونوں بیٹیاں ساتھ اٹھی. آوازی بابا ہماری ماں جھوٹ نہیں بول رہی، ہم نے بھی سنا ہے کوئی پردہ دار ہے جو رو رو کے کہہ رہی ہے وہ تنہا رہ گئے ہیں، ان کی خبر لو وہ کہیں مر نہ جائیں. یہ کہتے مشکور کو بچے قید میں ہیں. کہتے ہاں 2 معصوم بچے قید میں ہیں. میں نے ظالموں سے بڑا کہا کہ دونوں کو ایک ساتھ رکھو، نہ کھانا وقت پہ دیتے ہیں نہ پانی. علیحدہ علیحدہ زندان میں دونوں قید ہیں. کہتے پتہ کیا کون ہے؟ کہتے وقت نہیں ملا. ارد گرد کے لوگ وقت نہیں دیتے قیدیوں سے بات کرنے کی. کہا رات کا وقت ہے اس وقت کوئی نہیں جاگ رہا ہوگا، جا پتہ کر کیا یہ کون ہے. میرا دل بڑا گھبرا، مجھے پتہ چل گیا یہ بچے عام نہیں ہیں. مشکور دوڑتا ہوا زندان میں آیا. معافی دینا جو سادات بیٹھے ہو، مرشد میں نے یہی پڑھا ہے کہ 4 قدم پیچھے تھا زندان سے. اس نے قیامت کا منظر دیکھا. منظر دیکھ کے مٹی پہ بیٹھ گیا. منظر کیا تھا؟ بڑا شہزادہ ہے، اپنا سر سلاخوں سے مار مار کے رو رو کے کہہ رہا ہے غریبی ہے غریبی ہے غریبی. شہزادے کے سر کا خون ایڑیوں تک آ گیا ہے. یہ ہاتھ جوڑ کے نام آپ تکرے میں آ گیا ہوں. آوازی چاچا مشکور تب آیا ہے جب میرا چھوٹا بھائی مر گیا. آوازی میں کب سے آواز دے رہا ہوں، تم ماتم نہ کرو اس کا مقدر ہے. میں کب سے آواز دے رہا ہوں، مجھے ابراہیم جواب نہیں دے رہا. آوازی ٹھہر مجھے دروازہ کھولنے دے. اس نے دروازہ کھولا، یہ اندر آیا گھبرایا ہوا پریشان کہ شہزادے کو کچھ ہوا نہ ہو. اس نے ابراہیم کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا، کہا نام تکرے ابھی زندہ ہے، نہ گھبرا نہیں ابھی زندہ ہے تیرا بھائی. آوازی مجھے جواب نہیں دے رہا، میرا دل گھبرا رہا ہے. آوازی آنکھیں نہیں کھول رہا.
मेरा दिल घबरा रहा है, आवाज़ी से पानी ना पिला, एक काम कर, तेरे घर में कोई पर्दादार है, आवाज़ी तू क्या करेगा? आवाज़ी बस मेरी मिन्नत है, थोड़ी देर के लिए जिंदान तक अपनी कोई पर्दादार ले आ। आवाज़ी शहजादा क्या करेगा? आवाज़ी मेरे भाई ने कब से माँ की आवाज़ नहीं सुनी, हो सकता है कोई पर्दादार माँ बन के जगाए, मेरा भाई जाग जाए, तेरी जन्नत की जमानत देता हूँ। ये कहता है इतनी छोटी उम्र में जन्नत है तो आवाज़ी तुमने पहचाना जो नहीं, इसकी लाश फिराई गई है, हम सफीर हुसैन के बेटे हैं, आवाज़ी हम अब्बास के भांजे हैं, तुमने पहचाना जो नहीं। हौसला तेरी जिंदगी में माँ बाप को नसीब हो ऐसी औलाद। ये खैरात है, ये मलका की खैरात है, मेरा कोई दावा कमाल नहीं नाना, क्योंकि तो आप पढ़ने मैंने मसाइब के, मैं नौकर बिस्मिल्लाह, मौला जिंदगी करी, मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। कहते कोई पर्दादार है? कहा शहजादा पर्दादार क्या करेगा? कहा मेरे भाई ने कब से माँ की आवाज़ है गुरबत, माँ की आवाज़ नहीं सुनी, हो सकता है कोई पर्दादार माँ बन के जगाए। ये जवाब दे, मेरे दिल को तसल्ली हो, तेरी जन्नत की ज़मानत देता हूँ, लिख के दूंगा तुझे जन्नत। आवाज़ इतनी छोटी उम्र में जन्नत, कहा पहचाना जो किसी ने नहीं, मैं गाजी का भांजा हूँ, मैं सफीर हुसैन का बेटा हूँ, तुम्हें क्या मालूम मैं कौन हूँ? कदमों से लिपट गया, शहजादा मुझे माफ़ी दे, मैंने पहचानने में गलती कर दी, मुझे माफ़ी दे दे, तेरे घर की कनीज़ें अभी गया और मैं अभी आया, ये दौड़ता हुआ घर आया, ज़ौजा से कहते जल्दी कर हम उजड़ गए हैं, आम शहजादे नहीं, बीबी रुकैया की जोड़ी कैद में है, ये गाजी अब्बास के भांजे कैद में है, ये तड़प के उठी दोनों बेटियों को साथ लिया, जैसे मातमी जुलूस आगे से चलता है वैसे ये पूरा खानदान चला, आगे आगे मशहूर है, पीछे इसकी ज़ौजा है, साथ दो बेटियां हैं। जब जिंदान के करीब मशहूर आया ना तो इसकी ज़ौजा की चीख निकली, आवाज़ चराग तो बुलंद कर, मैं भी तो देखूं जिनका कोई नहीं होता वो बच्चे खाक में सोते कैसे हैं। इसने चराग उठाया, कयामत का मंजर है, मुस्लिम का छोटा बेटा मिट्टी पे लेटा हुआ, अपने गले में अपनी बाहें हैं, कभी कभी लब हिलते हैं, आवाज आती है माँ हम उजड़ गए। हौसला तैयारी कर, तैयारी। 5 मुहर्रम की रात है, शर्म करके बोर रोए, उसे पता ना हो सैयद उजड़े कैसे, कभी एक्टिंग नहीं की मिंबर से, वादा किया है बादशाहों से, नौकरी मिट के देता हूँ, मातम तेरे हिस्से का है, लफ्ज मैं पढ़ता हूँ जिस पर मोहर लगी है बाप बीबी की, जहां भी पढ़ा आगे पढ़ना ही मुश्किल हो गया, वो जुमला पढ़ने लगा। इसने देखा जनाब मुस्लिम का छोटा बेटा अपने गले में अपनी बाहें है, सर में खाक, गिरबान चाक, चेहरे पे मट्टी लगी, बड़ा शहजादा आगे बढ़ गया, मुझे माँ बन के भाई जगा, शहजादा मैं तेरे घर की कनीज हूँ, मेरी मजाल है, कहा नहीं इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, मुझ पे एहसान कर, मुझे जमीन पे बैठ के माँ बन के भाई जगा दे। अब देखना जिन्होंने मातम करना है, ये मट्टी में बैठी, इसने जानों पे शहजादे का सर रखा, मारना जाए, इसने पहला भरोसा पेशानी पे दिया, कहा जाग माँ मिलने आई है, शहजादे ने आंखें नहीं खोली, इसने फिर कहा जाग माँ मिलने आई है। फिक्रा सुनो, अगर मातम करना है और बेतहाशा मातम करने वालों ने फिक्र पढ़ लो, ये अपनी बेटियों को बुला के कहते तुम कोशिश करो, मैंने कोशिश की, इसने आंखें नहीं खोली, दोनों बेटियां मशहूर की, शहजादे के पैरों की तरफ आई, तलियों में बोसा दिया, रो के कहते जाग आज ईद की रात है, बहने ईद लेने आई है। शहजादे ने आंखें खोली, आवाज आई अम्मा कब आई है, जब हमारा बाबा मारा गया, अम्मा मुझे बड़े तमाचे लगे, अम्मा मैं 3 दिन तक पानी में हौसला
शहजादे ने आंखें खोली, थोड़ा सा हौसला करे, दो जुमले पढ़। अम्मा ताब आई है जब हमारा कोई नहीं रहा। अम्मा हम दुश्मन के शहर में, अजनबी शहर में बाप के बगैर कैद रहे। ये तड़प गई, कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारे घर की कनीज, छोटी सी कनीज। जल्दी करो, रात का वक्त है, कोई देखने वाला नहीं है। इस काल कोशिश निकलो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचाए। अब मैं कैसे पढ़ूं, मैं भी सजा दूं। 5 साल का बच्चा कितना होता है, 7 साल का बच्चा कितना होता है। अजनबी माहौल है, परदेश की गलियां हैं, दुश्मन का शहर है। 2 मासूम शहजादे, 2 यतीम शहजादे, कभी कोई मोड़ मुड़ते हैं, रास्ता नहीं मिलता, फिर कभी कोई मोड़ मुड़ते हैं। किताब में रिवायत ना हो, मेरा कातिल वाजिब है, और इससे बड़ा मसाइल मैंने जिंदगी में पढ़ा नहीं। मुझे अब्बास का मुकद्दस आलम की कसम, अब्बास के प्यासे भांजे एक मोड़ मुड़े, अचानक ठोकर लगी, पहले बड़ा गिरा, ऊपर छोटा गिरा, झुक के देखा पत्थर नहीं था, बाप की लाश जमीन पे पड़ी हुई थी। दोनों शहजादे बाप से लिपट गए। आवाज आई, बाबा इतना गरीब तो कोई नहीं होता, बाबा तुझे दफन भी किसी ने ना किया, बाबा तू इतना गरीब हो गया है, तेरा लाशा दफनाने वाला। चले 2 जुमले सुने, छोड़ दो, नहीं बर्दाश्त कर सकते, पत्थर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप तो मोमिन, ये पत्थर नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये वो मसाइब है शहजादे जो मैं पढ़ रहा हूं। पूरी रात अल्लाह दुआ करो मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊं जहां मैं कोशिश करके इरादा करके खड़ा हूं। पूरी रात गलियों में भटकते रहे। सब का वक्त करीब आया। हारिस की सौजा ने पानी में अक्स देखी। शहजादे दरख्त की शाख पर बैठे हुए। सुबह होने से पहले बच्चों को मारता पड़ा था, दुश्मन जमाना। शहजादे दरख्त पे चढ़ गए, पानी में अक्स देखा हारिस की सौजा ने। ये मोमना बीबी थी। कहते कौन है ईद की रात, माँ की झोली वीरान छोड़ के जंगल में भटकने वाला। शहजादे कहते हैं हम जिससे बताते हैं वो तमाचे मारता है। तेरा हौसला है तो बर्दाश्त कर जाए, वरना इससे बड़े मैंने सख्त जुमले कभी नहीं पढ़े। आवाज जिसे बताते हैं वही मारता है। ये कहते मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आवाज ही नहीं, हमें यकीन नहीं है, हमने जिसको भी अपना समझा उसने तमाचे मारे। आवाज ही मुझे बता के तो देखो, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। आवाज ही अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना फिर हमें जमानत दे, फिर बताएंगे। इसने आंखें बंद की, हाथ उठा के कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरा मुर्शिद अब्बास जामे में है। चीख निकल गई शहजादों की। आवाज आई मामू हमारी गरीबी देख, आज परदेश में हमें पहचानने वाले लोग तुझे जानते हैं, हमें कोई नहीं। हौसला 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 हौसला, पहले कहा है हौसला। मैं पहली शहादत पढ़ना, तफसीलन पहला मजमून पढ़ना पड़ा। दुआ करो उस मोड़ तक पहुंचो जहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। पाक बीबी मेरी मदद करेगी, जरूर आएगी कुर्साले में। मेरा ईमान है। तरसती तो गई है शाम तक कि कोई बेटों का मातम करके दिखाता, कोई बताता मुझे मैं कैसे उजड़ी। हारिस की सोचा कौन हो, कैसी अब्बास के भांजे। कहती जन्नत मिल गई मुझे, आओ मैं पहुंचाती हूँ तुम्हें। सारा जेवर भेज दूंगी, सवारी का इंतजाम करूंगी, गुलाम का इंतजाम करूंगी, तुम्हें जहां तुम्हारी माँ है वहां तक पहुंचाए। आओ 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 मेरे साथ। घर लेके आई,
इंतजाम में जुड़ गई। कहते मेरा शौहर बड़ा मलूम है, कोशिश करना ऊंचा ना बोलना। उस तक आवाज आ गई तो वो है इब्न ज़ियाद का सिपाही। हो सकता है तुम्हें ढूंढने निकला होगा, पड़ गया। हो सकता है तुम्हें जो मातम करने के आदि बैठे हो। रात का वक्त था, अचानक शहजादे को प्यास लगी। इधर प्यास में इसने आला तश कहा, उधर इसका शौहर हारिस मलऊन घर आया। ये कहते इस हुजरे में कौन है? कहते कोई नहीं है। कहा मैंने किसी की आवाज सुनी है, हो सकता है वही हो जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। ये कहते ना कर जालिम, जुल्म न कर, मैं जमानत दे के लाई हूँ, मेरे मेहमान हैं। ये कहते दरवाजा खोल। कहते मर जाऊंगी मैं, हाथों से नहीं खोलूंगी। जालिम ने दरवाजे को धक्का दिया। सैयद माफी देना अंदर अंधेरा था। मलऊन ने हाथ मारने शुरू किए। इसके हाथ में वो जुल्फे आई जो प्यार से बांस मारती थी। इसने शहजादों को उठा के जमीन पे फेंका। छोटे की परेशानी से खून का फवारा निकला। आवाज आई भाई मैं जख्मी हो गया। शर्मा के लोग इसके आगे पढ़ा नहीं जाता। जुमला मैंने पढ़ा है, कोशिश कर रहा हूं कि हौसले से पढ़ जाऊं। वरना एक जुमले पे मैं चाहता तो छोड़ देता। ईद की रात हर बच्चा मां के पास हो। गुरबत मुस्लिम के बेटों की पढ़ दो फिक्रा। पूरी रात जालिम ने सतून से बांध के रखा। तेरी मर्जी है, अब जैसे भी मातम कर। मैं करीब आ गया उन मसाइब की फिक्रों पे जिनके ऊपर मोहर लगी है पाक सैयदा की। अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं, तुम सुन लो। पूरी रात बंधे रहे, जालिम जुल्म करता रहा। सुबह का वक्त करीब हुआ, इसने शहजादों को खोला। ये जाने लगा, ये इसकी जोजा सामने आ। कहा मेरे मेहमान हैं, इन मेरे मेहमान हैं, मैं नहीं जाने दूंगी। जालिम ने तलवार निकाली, इसने जोजा पे वार किया। इसकी जोजा जख्मी होकर मट्टी में गिरी। इसकी 4-5 साल की बेटी थी जो दौड़ते हुए तार के छत पे चढ़ गई। गली में झांक के कहती है इतना बड़ा शहर है मुसलमानों का, कोई नमाज के लिए उठा हो, हमारी मदद करो। हमारे प्यासे मेहमान हैं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं, उन्हें छुड़ा कर, उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं। वो तन्हा है, उनका कातिल उन्हें कत्ल करने हौसला। दोनों को लेके मुर्शद ले आए दरिया के किनारे। इसके हाथ शहजादों की जुल्फों में। यही वक्त था जब हुसैन के खैमे में जनाब मुस्लिम की बेटियां, मामू ईद का दिन है, हमें भाई दिखा। मर न जाए हम सैयद पढ़ते हुए, मामू आज ईद का दिन है, हमें भाइयों की जियारत करवा। उन बहनों की ईद नहीं होती जिनके भाई घर न हो, न हमारा बाबा आए, न हमारे भाई आए। आवाज़ बर्दाश्त करोगी, आवाज़ हाँ करेंगी। इधर क्या हालत है? मलऊन कहता है हमामे उतारो। शहजादों ने उतारे, कहा कमीजें उतारो। बड़ा उतारता रहा, छोटा देखता रहा। तूने समझा नहीं मैंने क्या पढ़ा। बड़ा उतारता रहा, छोटा देखता रहा। ये जालिम छोटे से कहते तू भी उतार। छोटा कोशिश करता है, बटन नहीं खुल रहे। इसने तमाचा मारा। शहजादा कहता मेरा
زہرا، قمیضیں اتر گئی، بہنوں نے کہا ماموں ہمیں بھائی دکھا، ہائے حسین تیری غریبی، کہا برداشت کرو گی، کہا تیرے جیسے صابر کی بھانجیاں برداشت کریں گے لیکن ہمیں آپ بھائی دکھا۔ حسین نے کہا انگلیوں کے درمیان دیکھو، بہنوں نے دیکھا قیامت